بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ملک عزیز پاکستان کی سیاسی صورتحال یکسر بدلتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ میں تبدیل ہوا، پھر رانگ مارچ سے وہ رینگ مارچ میں تبدیل ہوا، اور پھر رینگ مارچ سے آج استعفا مارچ میں تبدیل ہو گیا۔ اول دن سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی نہ تو انقلابی لیڈر ہے اور نہ اس کا کوئی ویژن ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے۔ یہ صرف ایک شعلہ ہے جس کو پیچھے سے ہوا لگ رہی ہے اور آگے سے دھواں نکل رہا ہے، اور درمیان میں یہ ایک شعلہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ شعلہ زیادہ بھڑک جاتا ہے تو اس کا اپنا دامن تو جلے گا، کسی کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ بات ہو کر رہی، اس بندے نے ہمارے مذہبی طبقات کو متنازع بنایا، ہمارے ان علماء کو متنازع بنایا جو ہمیشہ سے غیر متنازع رہے تھے، ان لوگوں کو متنازع بنایا جن پر پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے جھوٹے باتوں، غلط قسم کے نعروں سے اس کو متاثر کیا، اور اس نے تو کبھی رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگی، اور کبھی اس کے لیے دعائیں مانگی، کبھی بنی گالہ میں جا کر شب دعائیں منائی۔ وہ متنازع ہو گیا، اس کی شخصیت متنازع ہو گئی۔ حالانکہ طارق جمیل صاحب ہمیشہ سے غیر متنازع تھے، تو مذہبی طبقات کو اس نے متنازع بنایا، ہمارے فوج کو اس نے متنازع بنایا، کسی کو میر صادق کہا، کسی کو میر جعفر کہا، کسی کو امپائر کہا، کسی کو نیوٹرل کہا، کسی کو جانور کہا، اور قوم کے ذہنوں میں فوج کو ایک مجرم بنا کر پیش کر دیا گیا۔ قوم نے اس کی بات لی یا نہیں لی، وہ تو زمینی حقائق ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو نوجوان ان پڑھ جاہل قسم کا طبقہ ہے وہ تو مان رہے ہیں، کیونکہ ان کو فیس بک کے چند باتوں کے علاوہ کسی بات کا علم نہیں ہے۔ وہ ملکی سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں، ملکی نظریات کو نہیں سمجھتے ہیں، ملک کے لیے پیش آمدہ خطرات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جب ایسے ناتجربہ کار، ناعاقبت اندیش، لا علم لوگ اس کی بات مانے تو مانے، لیکن جو واقعی ملک کے سیاست پر نظر رکھتے ہیں، ملک کے مذہب پر نظر رکھتے ہیں، اسلامی نظریات پر نظر رکھتے ہیں، ملک کی سالمیت کی افادیت کو جانتے ہیں، وہ لوگ نہ تو اس کی بھڑکیلی باتوں میں آتے ہیں، اور نہ کبھی آئے ہیں اور نہ کبھی آئیں گے۔ یہ بندہ، اس نے ہمارے جو حساس ترین قسم کا عہدہ ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، اس کو کبھی کسی بھی سیاسی پارٹی نے، کسی بھی سیاسی قائد نے کبھی بھی اس طرح متنازع نہیں بنایا تھا جس طرح کہ اس دفعہ اس بندے نے بنایا ہے۔ چونکہ یہ ایک مشن کے پیچھے ہے، وہ مشن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کرنا، پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا، پاکستان کو معاشرتی طور پر تباہ و برباد کرنا۔
اب ایک آدمی ناچ رہا ہے، سارے عورتوں کو جمع کیا ہوا ہے، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اور اوپر نعرہ لکھا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ایک بندہ اپنے ایک جلسے میں سینکڑوں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، چور کہتا ہے، ڈاکو کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے، اور اس پروگرام کا نام رکھتا ہے یہ خالص دینی اجتماع ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ فحاشی پھیلانا، بری باتیں کرنا، کسی پر لعن طعن کرنا، بغیر ثبوت اس بات کی کوئی بات کرنا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا بندہ بھی دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، ایسا بندہ بھی دوسروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، ایسا بندہ بھی کبھی انقلاب لایا ہے یا لا سکتا ہے۔ تو میرا ملک تو سلامت رہے گا ہی رہے گا، لیکن اب پانسا پلٹ چکا ہے، لوگ اس کو سمجھنے لگے ہیں، لوگوں نے اس کی اصلیت پہچان لی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو تحفت دیے ہوئے گھڑیوں کو نہیں بخشا، جس نے ملک کے محفوظ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر کوڑیوں کے دام بیچ دیا، اور وہ اپنے آپ کو امین اور صادق کہہ کر اور ایک ایک تقریر میں 200 مرتبہ میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، عمران خان یہ کہتا ہے، عمران خان یہ ہوا، اس طرح کے اناح پرست متکبر مغرور آدمی کے پیچھے بھی پاکستانی عوام چلے گی۔ یہ تاریخ اس طرح کے قوم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے اور اس طرح کے ناعاقبت اندیش رہنماؤں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔